بر صغیر کی زمین ٹھگوں کے لیے ہمیشہ سے بہت زرخیز ثابت ہوئی۔ یہ انہی میں سے ایک ٹھگ کی کہانی ہے کہ ایک اور غیر سیاسی ٹھگ بھی ہے۔ قومی سیاست اور صحافت کو اشروں سے جس نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ پچھلے دنوں وہ عمران خان سے ملنے گیا، یہ کہانی پھر کبھی۔ کہا جاتا ہے کہ گئے وقتوں کے لوگ مکر و فریب سے کم ہی آشنا تھے۔ ایسا نہیں، اس کے برعکس ہے۔ بنارس کے ٹھگ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ان کی شہرت ہندوستان بھر میں تھی۔ اس طرح بمبئی کی جیب تراشوں کی شہرت بھی چار دانگ عالم میں تھی۔ آج کے خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو نے جس ادارے کی کوکھ سے جنم لیا ہے وہ انہی ٹھگوں کے خلاف کارروائیاں تشکیل دینے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہندوستان بھر سے ایسے گروہوں کا اس نے صفایا کیا تھا۔ ایسے ہی ایک ٹھگ 1879 میں راولپنڈی میں سامنے آیا جس نے ہزاروں لوگوں کو کنگال کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے گزیٹر 1893 اور 94 میں درج ہے۔ کوہٹا کے ایک گاؤں ناڑا میں جہاں آج کوہٹا ریسرچ لیبارٹری قائم ہے، گکھڑ خاندان میں 1859 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جو 3 سال کی عمر میں چیچک کا شکار ہو کر نابینا ہو گیا۔ اس قرآن حفظ کرنے کی کوشش کی گئی مگر 5 سپارے حفظ کرنے کے بعد ہی وہ بھاگ گیا اور ایک فقیر فتح اللہ نشائی کا مرید بن گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد کوٹا سے ہجرت کر کے اپنے رشتہ داروں کے پاس گوجر خان چلا گیا جہاں اس نے 40 روز کی چلہ کشی کی اور پیر بن گیا۔ ضعیف الاعتقادی ہمیشہ سے اس معاشرے کا چلن رہی ہے، چنانچہ سینکڑوں لوگ اس کے معتقد بننے لگے۔ اسی دوران ایک مقامی زمیندار کے گھر چوری ہو گئی۔ وہ حافظ کے پاس حاضر ہوا اور کہا اگر اس کا مسروقہ مال برآمد ہو جائے تو اس کا چوتھائی حصہ حافظ کو دے دے گا۔ 5 روپے اس نے حافظ کو دیے مگر وہ چوروں کا سراغ نہ لگا سکا، نہ ہی وصول کی گئی رقم لوٹائی۔ زمیندار نے مقامی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس شکایت درج کرا دی۔ زمیندار کے پاس نہ کوئی گواہ تھا نہ ثبوت، الٹا حافظ کی نیک نامی پر شہادت دینے کے لیے مقامی بااثر افراد پیش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حافظ ایک نابینا غریب اور پارسا آدمی ہے، چنانچہ وہ رہا کر دیا گیا۔ حافظ نے اب مشہور کر دیا کہ خدا نے اسے ان مسلمان بھائیوں کی مدد پر مامور کر دیا ہے جو سود خور مہاجنوں کے قرض تلے دبے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کے پاس 1 روپیہ جمع کرائے گا وہ بدلے میں 5 روپے پائے گا۔ پیسے لوگ لانے لگے اور بدلے میں 5 گنا وصول کرنے لگے۔ جب یہ خبر گردنوا میں پھیلی تو حافظ کے ہاں پیسے لے کر آنے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اب فتح جنگ کے ایک سکھ کو حافظ نے 1 روپے روزانہ کی تنخواہ پر منشی رکھ لیا۔ وہ وصول شدہ رقم کا اندراج کرتا اور پیسوں کی ادائیگی کے لیے لمبی لمبی تاریخیں دینے لگا۔ رقم کا تانتا بند گیا تو حافظ نے 2 اور اپنے رشتہ دار رکھ لیے۔ کچھ عرصہ تک لوگوں کو 5 گنا ادائیگی ہوتی رہی۔ مشہور ہو گیا کہ وہ اپنے وقت کا ولی ہے جس پر رات کو اللہ تعالیٰ پیسوں کی بارش کرتا ہے۔ حافظ رات کو ایک کمرے میں بند ہو جاتا اور چارپائی پر بیٹھ کر سکے چھت کی طرف اچھالتا۔ اس کے حجرے کے باہر لوگ جمع ہوتے، وہ سکوں کی جھنکار سن کر آسمان سے پیسوں کی بارش برس رہی ہے یہ سمجھ لیتے۔ گوجر خان کے ساتھ ساتھ اب حافظ نے اپنے آبائی گاؤں ناڑا اور مٹور میں بھی اپنے آستانے بنا لیے۔ مہینے میں کچھ دن یہاں بیٹھ کر روپے بٹورنے لگا۔ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کردہ رقم بھی حافظ کو آ کر پیش کر دی کہ 5 گنا ہو جائے گا۔ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگوں کا اعتماد اور بڑھ جاتا کہ واقعی وہ پارسا آدمی ہے۔ نپینا اور چیچک زدہ حافظ کی پارسائی اور امارت کو دیکھتے ہوئے اس موزہ لحاظ سے ایک لڑکی کا رشتہ بھی مل گیا۔ ایک کے بعد دوسری شادی کے لیے ایک اور عورت سے منگنی بھی رچا لی۔ حافظ کی شہرت اب پورے ضلع میں پھیل چکی تھی۔ گھر کے سامنے ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ اس دوران کلر سیدہ کی خطری بخشی خوش اس وقت کے کان کھڑے ہوئے۔ حافظ کی سرگرمیوں کا وہ جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اسے پتہ چلا کہ حافظ بہت بڑا ٹھگ ہے۔ حافظ کی مکاریوں کی رپورٹ اس نے انگریز افسروں کو پیش کی تو وہ حیران رہ گیا۔ کچھ دن اس کی خفیہ نگرانی ہوئی تو ششدر رہ گئے کہ حافظ نے سادہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیسا جال بچھا رکھا ہے۔ انگریز حکومت نے حافظ کی گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے۔ جیسے ہی حافظ منشیوں کو علم ہوا وہ بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حافظ کے پاس اس زمانے میں 25,000 روپے موجود تھے جو اس نے زمین میں دبا دیے۔ کسی نے اسے رقم دفن کرتے دیکھ لیا تھا اور آنکھ بچا کر نکال لے گیا۔
ادھر حافظ کو پولیس نے اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ صرف 2960 روپے برآمد ہوئے۔ پولیس نے قریبی کھیتوں میں دفن کی گئی کچھ مزید رقم برآمد کر لی۔ مقدمہ چلا اور حافظ کو دھوکہ دہی پر 1.5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھیوں کو بھی مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ قید سے رہائی پانے کے کچھ عرصہ بعد حافظ نے پھر وہی دھندا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اسے گرفتار کر کے 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ حافظ نے پارسائی کے لبادے میں ہزاروں لوگوں کو کنگال کر دیا۔ ایک عرصے تک حافظ کی مکاری علاقے کے لوک گیتوں کا حصہ رہی، جیسا کہ حافظ ناڑے دا پیار روڑی کٹ دائی، مال لوکاں دا اس نے زوری لٹے آئی۔ ناڑے کے حافظ کو لوگوں کا مال لوٹنے پر قید و مشقت ہو گیا، وہ پتھر کوٹ رہا ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، چنانچہ ہر چند سال بعد کہیں نہ ایسے ہی کسی جعلی پیر یا سائیں کی خبر آتی ہے جو سادہ لوگوں کو روپیہ یا زیور دگنا کرنے کا لالچ دے کر لوٹ لیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے ڈبل شاہ کی اصطلاح بھی موجود ہے۔ حافظ ہی کی طرح کا ایک مشہور معروف ڈبل شاہ کا کیس 2005 میں وزیر آباد میں پیش آیا، جب ثبت الحسن نامی ایک سکول ٹیچر نے لوگوں کو ان کے پیسے ڈبل کرنے کا جھانسا دے کر 5.40 ارب روپے سے محروم کر دیا۔ نیب 2018 تک ڈبل شاہ کے متاثرین کو 1.20 ارب کی رقم واپس کی۔ 2012 میں ڈبل شاہ کو عدالت نے 14 سال کی قید بامشقت سزا سنائی۔ برصغیر کی سرزمین ٹھگوں کے لیے ہمیشہ بہت زرخیز ثابت ہوئی۔ یہ انہی میں سے ایک ٹھگ کی کہانی ہے۔ ایک اور غیر سیاسی ٹھگ بھی ہے، قومی سیاست اور صحافت کو اشروں سے جس نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ پچھلے دنوں وہ عمران خان سے ملنے گیا، یہ کہانی پھر کبھی۔ ناظرین جان تو آپ گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کرنا چاہ رہے تھے، سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی۔ وہ کہانی انشاءاللہ جلد پیش کی جائے گی۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو پلیز مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کرتے جائیں۔